سارا کچھ دیکھا آپ نے، 9 مئی بھی دیکھا، 8 فروری بھی دیکھا، سب کچھ دیکھا. عمران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں ابھی ریسنٹلی جب ہمارا انٹرویو ہو رہا ہے اس سے 2-3 دن پہلے عارف الوی صاحب کا ایک نکاتی ایجنڈا بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ صدر عارف الوی نے جو 9 نکاتی ایجنڈا دیا ہے نا، وہ اس ملک کا سلوشن ہے. اس وقت وہ ایک تجربے کار سیاستدان ہیں، عمران خان کے پرانا ساتھی ہیں، اور وہ ایجنڈا انہوں نے بغیر خان صاحب کی اجازت کے نہیں دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ فوج ہمارے ملک کی فوج ہے، ہماری فوج ہے یہ، اور ہمیں تمام جو نفرتیں ہیں انہیں دور کرنا ہے اور ماضی کو بلا کر اس ملک کے استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے اور معاشی استحکام کے لیے آگے بڑھنا ہے. تو آپ اسی سے سارے اس 9 نکاتی ایجنڈے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہی حل ہے اس ملک کا اس وقت. دیکھیں فرق بھائی، یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ جب تک کسی ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو آپ یہ توقع کریں کہ معاشی استحکام آ سکتا ہے. سب چیزیں اسی کے ساتھ جڑی ہیں، ساری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب دیکھیں نا، 2 سال سے ہمارا جو ابھی شدید قسم کا سیاسی عدم استحکام ہے، اس سے ہمارا ملک بہت ڈریل ہو رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے. ہم کس طرح ابھی کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے باہر سے، بھی ہمارے ملک میں تو پچھلے 2 سال سے انویسٹمنٹ باہر بہت چلی گئی ہے. پہلے یہاں سے لوگ کاروبار لے کے جا رہے ہیں، شفٹ ہو رہے ہیں. چونکہ میرا پوری دنیا کے اوورسیز سے تعلق ہے، ہم نے 55 ممالک میں بورڈ بنایا تھا، میں روز ان سے فیڈ بیک لیتا ہوں. تو وہ کیا سوچ رہے ہیں لوگ؟ اوورسیز کوئی بندہ دیکھیں نا جی، آپ اوورسیز کے لیے کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کس بات پہ بلائے اوورسیز کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے وہاں. ہاں یس، آپ ان کے لیے ایک پروجیکٹ لائے، انہیں کہا یہ ہم سہولتیں دے رہے ہیں. آپ دیکھیں ایسے ہی FC بنائیے، یہ بہت اچھا ادارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خواہ کی بات نہیں کرنی چاہیے مخالفت، لیکن اس کا دائرہ کار ابھی صرف مشرق وسطیٰ تک محدود ہے. جب تک وہ یورپ میں، امریکہ میں اور باقی ملکوں میں نہیں جائے گا، اور پھر ہمارے لوگ جو اوورسیز ہیں وہ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیں گے، تو چیزیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوں گی. ہمیں اوورسیز کو اعتماد دینا ہے، ان کے لیے پروڈکٹ کرنی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے تاکہ وہ آئیں اور اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کر سکیں. آپ تو انسائیڈر ہیں، جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، ہیٹ اتنی اوپر جا رہی تھی، کیا آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کوئی دن ایسا آئے گا کہ اس طرح پاکستان تحریک انصاف ایک دیوار میں جا کے ٹکر مار دے گی؟ جی، یا کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ کو لگ رہا تھا کہ یار یہ خان صاحب کو تھوڑی غلط سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں کوئی بہت بڑا تو کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا میرا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جب بھی میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو میری یہی بات رہی ہے، میری لائن یہی رہی ہے کہ ہم نے اداروں کے خلاف نہیں جانا. ٹھیک ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ فوج ہے، واٹ ایور جو بھی ہمارے اختلاف ہو گئے. دیکھیں، امریکہ کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، کوئی بھی نہیں لڑ سکتا. اگر امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہوئے ہیں تو ہمیں امریکہ کے ساتھ بات کر کے ان کے تحفظات کو دور کرنا ہے، فوج کے ساتھ تحفظات کو دور کرنا ہے. اور فوج، دوسرا یہ ہے کہ فوج کے کسی ایک آدمی سے اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری فوج کے خلاف ہو گئے ہیں. تو یہ ساری فوج ہماری ہے، ہمارے ماتھے کا جنبر ہے. ہم مطلب آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسائل کا حل یہی ہے کہ تمام ادارے مل کر اس ملک کو آگے لے کے جائیں اور معیشت پر اور خارجہ پالیسی پر ایک ایجنڈے پہ بات کی جائے. تو پھر خان صاحب کیا آپ کی رائے سن کے کیا کہتے تھے؟ خان صاحب کنونس ہوتے تھے. خان صاحب بھی کوئی اداروں کے خلاف لڑنے میں مطلب کوئی شوقین نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی تھی، کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے تھے جس پہ خان صاحب ایک بیان جو ہے وہ بہت بڑا داغ دیتے تھے. آپ ویسے ہمبل آدمی ہیں، آپ اپنے دوستوں کو بچا رہے ہیں. کچھ دوستوں نے آپ کی بڑی کوشش کی ہے، جنہوں نے خان صاحب کو اٹھایا ہے، یہ ہیٹ جو ہے اس کو بڑھائی ہے. نہیں، میں تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ نہیں، ہمیں اداروں کے ساتھ بیٹھنا ہے. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمیں اداروں کے ساتھ بیٹھنا ہے. دیکھیں، فوج کے بغیر بھی ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہم جس خطے میں رہتے ہیں ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اور فوج اس گرمی میں بھی جب آپ یہ خبر پڑھتے ہیں کہ ہمارا ایک فوجی شہید ہو گیا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ بھی کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی تھا. وہ فوج ابھی بھی سرحدوں پہ کام کر رہی ہے. تو کسی ایک ایجنڈے پہ اگر اختلاف آ گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اسے مذاکرات سے مل بیٹھ کے ختم کرنا ہوگا اس ملک کے لیے. بالکل، یہ ملک ہمارا، اور یہ PTI کے نوجوان کس کے ہیں؟ یہ بھی تو ہماری ہیں، پاکستان کے ہیں. اور یہ نوجوان جو ہے یہ ابھی دیکھیں نا، ہم مطلب اگر تحریک انصاف کو دیکھیں تو 8 فروری سے پہلے کی تحریک انصاف اور 8 فروری کے بعد کی تحریک انصاف، یہ 2 حصوں میں ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو وہ نوجوان طبقہ جو تھا، وہ جو تقریباً 25 سے 35 سال کا نوجوان تھا، ان میں سے 80% سے زیادہ ووٹ خان صاحب کو گیا. بھئی آپ انہیں ختم تو نہیں کر سکتے، انہیں قائل کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے.